بات کرے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، آپ نے اس سے ایک بات پوچھنی ہے کہ تو مسلمان ہے کون ہے؟ ظاہر ہے وہ کہے گا میں مسلمان ہوں، تو آپ نے دوسرا جملہ اس سے پوچھنا ہے، اگر تو مسلمان ہے تو تو بتا تجھے نبی پاک کا دنیا میں آنا اچھا لگا ہے یا برا لگا ہے؟ میرے لفظ پہ توجہ کرنی ہے، یہ سوال اگر آپ نے یاد کر لیے تو کبھی بھی کوئی آپ کے سامنے ٹکے گا نہیں۔ وہ سوال کرے گا اے میلاد منانا کتنے لکھیا ہے، خوشی کرنا کتنے لکھیا ہے؟ آپ نے پہلا سوال کیا کرنا ہے؟ تو کون ہے؟ پہلا سوال کیا کرنا ہے؟ تو کون ہے؟ وہ کہے گا جی مسلمان ہوں۔ دوسرا سوال کہ تو یہ بتا تجھے نبی کے آنے پر خوشی ہے یا دکھ ہے؟ کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دے گا؟ خوشی ہے۔ مجھے قرآن پاک دینا ایک، کیا جواب دے گا؟ تو اسے کہے حضور کے آنے پر تجھے خوشی ہوئی ہے، تو تیسرا میرا سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نعمت ہیں کہ نہیں ہے؟ توجہ سے، اس سے تیسرا سوال آپ نے کیا کرنا ہے کہ حضور اللہ کی نعمت ہیں کہ بتاؤ نا یار، ہیں کہ؟ آپ نے اس سے سوال کرنا ہے۔ پہلا کہ میلاد پر اعتراض کرنے والے ذرا پہلا مجھے جواب دے کہ تو مسلمان ہے یا کیا ہے؟ ظاہر ہے وہ کہے گا میں، تو آپ نے اس سے دوسرا سوال کرنا ہے، اگر تو مسلمان ہے تو پھر بتا تجھے نبی کے آنے کی خوشی ہے یا نہیں ہے؟ ظاہری بات ہے یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ مجھے ان کے آنے کی خوشی نہیں ہے، کہہ کے جانا کتھے سو، ٹھیک ہے نا، کہہ کے جائے گا کہاں پہ؟ آپ اسے کہیں ٹھیک ہے اگر تجھے حضور کے آنے پہ خوشی ہے تو پھر حضور اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اللہ کی نعمت ہے کہ؟ دوسرا سوال آپ نے کرنا ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، حضور اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ؟ اور تیسری بات اس کے ساتھ وہ یہ کہ حضور اللہ کی رحمت ہیں کہ؟ حضور اللہ کی رحمت ہیں کہ؟ وہ کہے گا حضور اللہ کی نعمت بھی ہیں، وہ کہے گا حضور اللہ کا فضل بھی ہیں، وہ کہے گا حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں، تو پھر آپ نے کہنا ہے اگر تینوں چیزیں تو حضور کو مانتا ہے، اگر تو تینوں چیزیں حضور کی، تو پھر سن تمہیں تینوں چیزوں پر قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں۔ تو کہنا سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ذرا پڑھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہا تو نے کہا حضور اللہ کی نعمت ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو کہا چرچا صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، یہ لائٹیں لگا کر بھی بتایا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جس دن مصطفیٰ تشریف لے کر آئے تھے، 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جس میں آمنہ کا لال آیا تھا، 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے جس دن ختم الرسول تشریف لے کر آئے تھے۔ ہم محفل میلاد منا کر بھی نعمت کا چرچا کرتے ہیں، ہم لائٹیں لگا کر بھی مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لائٹیں لگا کر بھی ان کا چرچا کیا کرتے ہیں۔ اب تیسری بات، دوسری بات آپ نے کہنا تو نے کہا تھا کہ حضور اللہ کا فضل ہے، تو نے کہا تھا حضور اللہ کا فضل ہے، اور تم نے کہا تھا حضور اللہ کی رحمت بھی ہیں، تو کہا جب تو نے حضور کو اللہ کا فضل بھی مان لیا، اللہ کی رحمت بھی مان لی، تو اب پھر قرآن کی آیت بھی مان لینا، اب پھر قرآن کی، تو اس کے سامنے آپ نے 11واں پارہ رکھنا ہے، 11واں سپارہ سورہ یونس
اور اس کی آیت نمبر 58 آیت نمبر وہ آیت ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. کہا تو نے کہا حضور اللہ کی نعمت ہے تو فحدث کا تمہیں مصداق بنا کر کہا کہ حضور اللہ کی نعمت ہے، چرچا کیا کر. اور تو نے کہا حضور اللہ کا فضل بھی ہے، حضور اللہ کی رحمت بھی ہے، تو کہا پھر سن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل تم کو مل جائے، جب اس کی رحمت تم کو مل جائے، فبذالک فلیفرحوا، پھر چاہیے کہ تم خوشیاں منایا کرو. کا فلیفرحوا فبذالک، پس چاہیے فبذالک پس چاہیے کہ فلیفرحوا، پھر تم خوشیاں کیا کرو، ہوا خیر مما یجمعون، اور جو تم منافقوں بچا کر رکھتے ہو وہ بچاؤ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی آمد پر لگانا تمہارے لیے بہتر بن جائے گا. تو مجھے بتاؤ یار، یہ 3 جو سوال میں نے آپ کو آج بتا دیے ہیں، ان 3 سوالوں کے بعد کوئی ٹکے گا آپ کے سامنے؟ اب کوئی میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرے، آپ اسے یہ کہیں تو حضور کو رب کی نعمت بھی نہیں مانتا، تو اللہ کا فضل بھی نہیں مانتا، تو اللہ کی رحمت بھی نہیں مانتا، اگر مانتا ہے تو پھر میلاد منایا کر، پھر میلاد منایا کر، میلاد منایا کر، تینوں رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر، تینوں رنگ لگ جاون گے، پھر حضور کی آمد پہ خوش